لیکن سب سے پہلے تو پی ڈی ایم پہ بات کر لیں ذرا. لوگ کہتے ہیں پی ڈی ایم، بھائی پی ڈی ایم کی فاتحہ میں نے کامران شاہد نے اس پروگرام میں یہاں بیٹھ کے 2.5-3 مہینے پہلے پڑھ دی تھی. اور اس وقت پی ڈی ایم کے اوپر بات کر رہا عوام کی بھی توہین ہے، میڈیا کی بھی توہین ہے، میرے پروگرام کی بھی توہین ہے. کیونکہ ایک ایسا الائنس جو بنا ہی مبینہ طور پر بادی النظر خود غرضی کی بنیاد پر تھا. اب یہ جملہ بہت بڑا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا الائنس خود غرضی کی بنیاد بنا. خود غرضی کیا تھی پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، اور منافقت کیا تھی اس الائنس میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. خود غرضی یہ تھی کہ جی آپ نے عمران خان کو ہٹا کر اقتدار میں آنا ہے تو آپ نے دسمبر، جنوری، فروری سینٹ کے الیکشن سے پہلے کی ڈیڈ لائنز دے ڈالی. اس میں عوام کی بہبود اور انٹرسٹ کوئی نہیں تھا. اور منافقت جو ہے وہ پرلے درجے کی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے ساتھ ملایا، جس پیپلز پارٹی کو پورے پچھلے 10، 15، 20، 25 سال سے یہ کرپٹ اشرافیہ، کرپٹ مافیا، ملک کو لوٹنے والی پارٹی کہتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا نظریہ ہو نواز شریف صاحب کا کہ ایک نظریہ جو کہہ رہے ہیں بڑا اچھا نظریہ، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو، بہت اعلیٰ دستوری نظریہ انہوں نے کہا ہے جی ہے یہ میرا اور ہوگا بھی اور ہے بھی. دوسری طرف دوسرا نظریہ جو کہ ہائیسٹ موریلٹی ہے، جن لوگوں کو آپ کرپٹ سمجھتے ہیں، جن کے خلاف کرپشن کے آپ داستانیں سنا کر پاور میں آتے رہے ہیں، ان کو آپ نے ساتھ ملا لیا. اس سے زیادہ بڑی سیاسی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو پی ڈی ایم تو خیر، اور پی ڈی ایم جو جلسے جلوس کر رہی ہے، اگر پی ڈی ایم کا مقصد حکومت گرانا تھا کسی بھی لحاظ سے، نہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت گرا سکے، عوام نہیں نکلی، اور اب تو پیپلز پارٹی بھی نکل گئی ہے تو بالکل ہی چانس نہیں ہے. تو اب دوبارہ یہ دھوکہ، یہ ڈھگوسلہ، یہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے کہ جی وہ پی ڈی ایم جلسے جلوس نکالے گی، حکومت کو یہ کر دے گی، وہ کر دے گی. بھئی آپ کھل کے بتائیں، آپ نے پالیٹکس میں ریلیونٹ رہنا ہے. پی ڈی ایم کی پارٹیز نے، وہ چاہتے نہیں ہے کہ عوام بھول جائیں، عوام کے سامنے ایشو بنا کے رکھنا ہے، عمران خان کے خلاف اور نفرت کا مواد نکالنا ہے، کیونکہ ایشوز تو آپ کے پاس ہے نہیں. گروتھ ریٹ 4% پہ جا پہنچا ہے، انفراسٹرکچر بزنس اوپر جا رہا ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے. لیکن جو سوال کرنے والا اپوزیشن سے وہ ہے نون لیگ پہ، کہ نون لیگ جو ہے اس کا فیوچر ایز اے بگ پارٹی، حالانکہ وہ پاپولر جماعت ہے پنجاب کی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، پی ڈی ایم سے الگ کر کے بات کریں اگر، لیکن وہ سٹینڈ کہیں نہیں کر رہی. اس کے اندر یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بیسکلی لیڈرشپ کا ویژن کیا ہے. شہباز شریف صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، کامران خان صاحب کے شو میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے وہ نواز شریف صاحب کے پاؤں تک پکڑ لیں گے. بھلا کو پوچھے کہ کون سا وہ نیا معاہدہ ہے جس پہ نواز شریف صاحب ایگری نہیں کر رہے اور جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی میں پاؤں پکڑ لوں گا. پوری پارٹی کہہ رہی ہے اب کہ جی ہم مل کے جائیں گے لنڈن اور نواز شریف صاحب کو منائیں گے کہ نیا عمرانی معاہدہ. بھئی کس سے کیا جائے گا، اس کے کیا پوائنٹس ہیں، اور وہ کیسا معاہدہ ہے جو پاؤں پہ لپٹ کے کیا جائے گا. پہلے تو سن لیں ذرا شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا تھا دنیا نیوز پہ. نواز شریف صاحب ایک انسان ہیں، 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں. He is a statesman. I guarantee you he will be more than willing to contribute towards nation building efforts. طے کر لیں ایک نیو سوشل آرڈر کہ اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، عدلیہ آزاد ہو، اور مقننہ کو پورا کام کرنے کا موقع ملے. ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کاو آؤٹ کر سکتے ہیں. نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی، آئی گارنٹی یو. لیکن اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر وہ اس نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے پوری اپنی انرجی اور وہ کمٹمنٹ دکھائیں گے، بشرطیہ کہ دیر از اے لیول پلینگ فیلڈ. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ، میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. پاؤں پکڑنے کو تیار ہے جی چھوٹے بھائی. علی نواز ایوان صاحب، سینیٹر مصدق ملک صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، بہت وارم ویلکم آپ کو پروگرام میں. مصدق ملک صاحب، پی ڈی ایم پہ بات نہیں کرنی، پی ڈی ایم پہ بات کرنا عوام کی کامن سینس کی انسلٹ ہے، اور آپ کے جلسے جلوسوں کی بات بھی نہیں کرنی، وقت کا ضیاع ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا. لیکن نون لیگ پہ ضرور بات کر لیتے ہیں اگر آپ کا موڈ ہے. مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ ساری اچھی باتیں کی شہباز شریف صاحب نے کہ جی ایک ایسا پاکستان ہو جہاں رول آف لا ہو، ایک ایسا پاکستان ہو جہاں پہ لا کی بالادستی ہو اور مل کے سب چلیں، اور اس کے لیے میں نواز شریف صاحب کو مناؤں گا. تو کیا نواز شریف صاحب ایک ایسے پاکستان کے خلاف کھڑے میں جہاں رول آف لا نہ ہو، جہاں پہ قانون کی بالادستی نہ ہو، جس کے لیے ان کو پاؤں پڑھ کے منانا پڑے گا؟ سر کیا مسئلہ ہے یہ معاملہ؟ آپ کا بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. ویسے تو آپ کو پی ڈی ایم پہ بھی بات کرنی چاہیے، دیگر چیزوں پہ بھی بات کرنی چاہیے. آپ کر لیں، میں بات کر لوں گا. جی نہیں، پہلے آپ کے بعد سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ کیا ہم چاہتے کیا ہیں. ہم چاہتے ہیں آئین کی علمبرداری اور قانون کی حکمرانی. یہ 2 مقاصد ہیں.
اب ان دو مقاصد کے حصول کے لیے ہماری پارٹی میں بھی، جس کا ذکر ہم برملا کرتے رہے ہیں، دو مختلف رویے ہیں، دو مختلف طریقہ کار ہیں. ایک ہے مزاحمتی طریقہ کار، دوسرا ہے مفاہمتی طریقہ کار. یعنی منزل دونوں چیزوں کی ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے ہم سب کو ٹیبل پہ بٹھا کے سب سے بات کر کے، جس کو نواز شریف صاحب گرینڈ ڈائیلاگ کہتے رہے ہیں، اگر وہ گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے آئین اور قانون کی علمبرداری ہو سکتی ہے تو بہت اچھا ہے. اور یہ تو دعوت میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات سمجھ کے مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مساہلت کر لینا، وہ مزاحمت تو پہ تو تلے میں وہ 1-1.5 سال پہلے آپ جی سر سوال ہے آپ سے بات ہو رہی ہے. یہ نہیں چاہ رہے، یہ نہیں چاہ رہے. میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ ایک تو طریقہ کار یہ ہے جس کا ذکر نواز شریف صاحب کرتے رہے تھرو آؤٹ، لیکن پھر جس طریقے سے اس تمام گرینڈ ڈائیلاگ کا جو نیریٹو تھا اس کو ریڈیکیول کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اس کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دو. میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا کہ 35 کلو ہیروئن کس کی گاڑی میں ڈال کے اس کو موت کی کال کوٹری میں رکھا گیا، یا کس لیڈر کو جس کی لمبی ایک گردان ہے کتنی دیر کے لیے جیلوں میں رکھا، اور پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کیا کہا. مگر نتیجہ جو اس مفاہمت کا بظاہر نظر آیا وہ یہ تھا کہ شرافت کو کمزوری سمجھا گیا، اس ڈیزائر کو کہ بیٹھ کے بات کی جائے اور ملک کو آئین کے ذریعے چلایا جائے کمزوری کی علامت سمجھا گیا. اس وقت پھر مزاحمتی سیاست شروع ہوئی کہ دیکھیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، یہ گرینڈ ڈائیلاگ جس کی شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب کو وہ پاؤں پڑھنا بھی پڑا تو پڑھ کے وہ منائیں گے، کس کے ساتھ کرنا ہے یہ؟ عمران خان صاحب کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ؟ میرے خیال میں گرینڈ ڈائیلاگ کا جو پہلے ذکر کیا گیا، میری ذاتی رائے تو یہ کہ جو بھی گفتگو ہوگی جس کے ساتھ بھی ہوگی پارلیمان میں ہوگی. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم نے مفاہمت کرنی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے تو اس کے اندر پارلیمان میں بلائیں. اگر کسی کو بلانے کی بھی ضرورت ہے بات کرنے کے لیے تو اس کو پارلیمان میں. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیریس کریں، پارلیمان میں آ کے آپ سے ملاقات کرے گی گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے، ایم اے رائٹ؟ کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک چیز ہے جو ہم نہیں چاہتے وہ یہ ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے سر کیا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ گرینڈ ڈائیلاگ میں، کیونکہ وہ تو سیاسی پاور وہ نہیں ہے ان کا تو آپ تو خود کہہ رہے ہوں گے انٹرفیرنس بھی ہونا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ذرا کلیئر ہو سوالوں سے نا. جی میں بالکل کلیئر کرنے، میں اسی لیے حاضر ہوں. جی تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب مفاہمت کی بات کی گئی تو لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈال کے ان کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا. اور اس وقت بھی رویہ جو ہے وہ اسی طرح کا لگ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے جو نیب کی نئی عدالتیں بن رہی ہیں، آپ کے خیال میں کس کے لیے بن رہی ہیں؟ محبت کے لیے بن رہی ہیں یا واقعی گناہ گاروں کو پکڑنے کے لیے بن رہی ہیں؟ لیکن چلیں اس بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ نیب تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کی کیا بات کرنی. مگر آپ اس کو اگر چھوڑ دیں تو پھر مزاحمت کی سیاست شروع ہوئی کہ نہیں، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم عوام کے پاس اپنا مقدمہ. سر مجھے آپ ماضی میں لے کے جا رہے ہیں، مصدق بھائی آگے آئیں، مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ گارنٹیئر بنے، آپ گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کریں کہ جناب ہم پہ یہ ناجائز کیسز نہ بنائیں، ایم اے رائٹ؟ یہی بات ہے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ون بٹ. پلیز کلیریفائی کریں. نہیں بالکل ریموٹ، کیونکہ آپ نے 4-5 دفعہ ہیروئن کے کیسز کا ریفرنس دے دیا نا، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں میں نے محبت میں رانا ثناء اللہ کی محبت میں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ دل لگی میں کرتا رہتا ہوں، اس کو یاد کرواتا رہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. بالکل. لیکن اصل جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب عوام جا کے ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کی امنگوں کے مطابق ہی ڈبوں میں سے ریزلٹس نکلیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جائے، کبھی فوگ آ جائے، کبھی لوگوں کو آ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے، اب عوام کے جو آئین اور قانون نے فریم ورک بنایا ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، جس میں آپ لوگ بھی آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کے صحافیوں کے ساتھ، صدیق صاحب ایک منٹ، صحافیوں پہ آپ ضرور آ جائے گا، لیکن مجھے بتائیے کہ آپ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جو نواز شریف صاحب کے پاس پاؤں پڑنے جانا ہے شہباز شریف صاحب نے، وہ فیئر الیکشن کے لیے جانا ہے. فیئر الیکشن تو نواز شریف کا بھی مطالبہ ہے. وہ ایسی کیا خاص چیز ہے جو نواز شریف سے جا کے انہوں نے زبردستی کہنا ہے ان کو؟ بھائی بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں مطالبہ ہے، اس مطالبے کو حقیقت میں بھی تو بدلنا ہے یا مطالبہ ہی رکھنا ہے؟ نہیں، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں مصدق صاحب. وہ تو فیئر الیکشن تو پاکستان میں ہوگا، لندن میں. کمال کرتے ہیں آپ، کیسے نہیں ہے؟ یعنی ہر چیز سے بیٹھ کے بات کرنے سے بھی لوگوں کا جو آئین اور قانون کا فریم ورک ہے وہ آگے بڑھتا ہے. بعض مرتبہ آپ کو سڑک پہ نکل کے مزاحمت کرنی پڑتی ہے، پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، جس کی آئین اور قانون اجازت دیتے ہیں. اور وہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پریشر پڑے کہ بھائی. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ مزاحمت کو قطعاً ترک کر کے مفاہمت نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جائیں، یا آپ کا نظریہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے منوانا ہے کہ مفاہمت، لیکن جہاں مفاہمت کی ضرورت نہ ہو، مزاحمت کرنی ہو، وہاں مزاحمت کریں گے ہم، ایسا ہی ہے؟
جی میرا ایک خیال ہے کہ پہلے ہم نے جب نواز شریف صاحب نے سب کو دعوت دی گرینڈ ڈائیلاگ کی تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ باتیں بیٹھ کے طے ہوں. جب اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں دوبارہ آپ کو سر یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگلا پوائنٹ بھی سن لیں. جب وہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر مزاحمتی سیاست شروع ہوئی جو چل رہی ہے. اب شہباز شریف صاحب کا خیال یہ ہے کہ ہم نے اتنا پریشر ڈال دیا ہے کہ ہمیں سب کو مل کے دوبارہ سے بات کرنی چاہیے, مگر یہ بات کس طریقے سے کرنی ہے, مزاحمت کو چلانا ہے, مزاحمت کو اور آگے بڑھانا ہے, یا بالکل مفاہمت بل کے آپ کی اس بات پہ